جنات کا قبول اسلام، بیعت عقبہ اولا و ثانیہ، اسراء و معراج، قریش کا دارالندوہ میں اجتماع، ہجرت مدینہ، غار ثور میں قیام، واقعہ ام معبد، قباء میں آمد، مدینہ منورہ میں تشریف آوری، مسجد نبوی کی تعمیر اور انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ۔ لیجیے سماعت فرمائیے پیشکش محمد طارق شاہد۔ اس حالت میں آپ عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ باغ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا اس پر سوچ بچار کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ واپسی پر آپ بہت دل شکستہ تھے، غمگین تھے۔ جب آپ قرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا اللہ نے اس کو سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، جو آپ حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا، آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ طائف سے نکل کر چند روز نخلا کے مقام پر ٹھہرے۔ پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ جاؤں۔ طائف میں جو کچھ گزری اس کی خبریں وہاں تک پہنچ چکی ہوں گی۔ اب تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، ایک رات آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے، اپنی قوم میں جا کر تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان اگرچہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور اس دعوت کو اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ احقاف کی آیات 29 تا 31 میں درج ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم
يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا، بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ اس کے بعد تو جنوں کے پے در پے وفود حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، جبکہ قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا ڈر بھی تھا، اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی۔ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے، مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی واعظ فرماتے، قبائل کا دورہ بھی کرتے۔ طائف سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے، اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے، جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں۔ سوید بن سامت رضی اللہ عنہ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بؤاس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینے کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خونریز مارکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں۔ ایاس بن معاذ اس وفد کے رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب یہ واپس مدینے پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ زماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوا کے ایک فرد تھے۔ اہل عرب میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ،
یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے. وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی. خود شاعر تھے, بہت ذہین تھے. مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا. آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. آپ نے اسلام کی تعلیمات سنائی, قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی. اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آئے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے. آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی. ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے. آپ نے ان سے فرمایا, ابو ذر ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ. جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا مقصد چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں. اب کیا ڈر ہے, میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا. چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کعبے میں آئے. وہاں قریش موجود تھے. ان کے اجتماع میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا. بس پھر کیا تھا, کفار پکار اٹھے, مارو اس بے دین کو. کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے, انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا, پکار اٹھے, یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے. جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو, اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے. یہ سن کر انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا. دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا. قریش نے پھر مارا. آخر چند روز بعد ابو ذر واپس اپنے گھر چلے گئے. یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسلام کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا. نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یعنی جولائی 620 عیسوی میں اسلام کو چند کارآمد بیج مل گئے. وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے. ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی. انہیں راحت نصیب ہوئی. ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ, اوف بن حارث بن رفاعہ, یہ اوف بن افرا کے نام سے مشہور تھے. رافع بن مالک بن اجلان, قطبہ بن عامر بن حدیدہ, عقبہ بن عامر بن نادی اور جابر بن عبداللہ بن ریاح. یہ لوگ 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے. چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا. آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا. ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا, آپ کون لوگ ہیں؟ وہ بولے, ہم قبیلہ خزرج کا ایک گروہ ہیں. آپ نے فرمایا, یعنی یہود کے حلیف؟ وہ بولے, ہاں. آپ ٹھیک سمجھے. اس پر آپ نے فرمایا, تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر کچھ بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا, ضرور, کیوں نہیں, تشریف رکھیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے پاس بیٹھ گئے. آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی, قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی. اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا, دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں, کہیں وہ اسلام لانے میں پہل نہ کر جائیں. چنانچہ ان حضرات نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا. پھر انہوں نے کہا, ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے. بس اگر اللہ تعالیٰ انہیں آپ پر اکٹھا کر دے تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا. پھر انہوں نے وعدہ کیا, ہم دین کی دعوت دیں گے, آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے. چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا. اسی سال یعنی شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا. اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی. پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی میں مدینے میں ان کی رخصتی ہوئی. اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی. نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس راہ سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب حتیم یا ہجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے۔ یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے۔ یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالازاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا مرحبا۔ پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ جواب میں انہوں نے کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔
उस वक्त अल्लाह ने आप पर और आपकी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज फरमाई। इसमें शक नहीं कि नमाज एलान नबूवत के साथ ही फर्ज हो गई थी, मगर उस वक्त सिर्फ फज्र और असर की 2 नमाजें फर्ज हुई थी। चुनाचे आप भी 2 नमाजें अदा फरमाते रहे और मुसलमान होने वालों को भी 2 नमाजों ही की तालीम देते रहे, यहाँ तक कि इस मौके पर 5 नमाजें फर्ज हुई। अकीदा तौहीद के बाद नमाज ही इस्लाम का वो पहला अजीम रुकन है जो मुसलमानों पर सबसे पहले फर्ज होता है और सबसे आखिर तक फर्ज रहता है। नमाज की फर्जियत सेहत और बीमारी, खुशी और गमी, सफर और हजर और खौफ और खतर गरज किसी भी हालत में मुसलमान से साकित नहीं होती। मौसम, जगह की तब्दीली और कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसमें मुसलमान को नमाज की मुआफी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुरूर है। फिर इसी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ ले आए। सुबह हुई और आपने अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह जल्ला शानुहु ने आपको दिखलाई थी। तो कौम के झुटलाने और तकालीफ पहुंचाने में और ज्यादा शिद्दत आ गई। किसी ने तालियां बजाकर आपका मजाक उड़ाया तो किसी ने हैरत और इनकार के अंदाज में अपने सर पर हाथ रख लिया। कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और तंजिया अंदाज में बोले, कुछ सुना तुम्हारे दोस्त मोहम्मद क्या कह रहे हैं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, उन्होंने क्या कहा है? जवाब में उन्होंने वो सब कुछ दोहरा दिया जो आपने बयान फरमाया था। इस पर सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर ये बातें आपने फरमाई हैं तो बिल्कुल सच फरमाई हैं। लोगों ने कहा, गोया आप उनकी तस्दीक करते हैं। जवाब में सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने अजीब बात फरमाई। कहने लगे, मैं तो इससे भी दूर की बात पर आपकी तस्दीक करता हूँ। आसमान से सुबह शाम जो खबरें आती हैं मैं उनमें भी आपको सच्चा जानता हूँ। उनके इसी जवाब पर उनका लक़ब सिद्दीक मशहूर हुआ। उधर कुफ्फार ने आपका इम्तिहान लेने का प्रोग्राम बनाया। पूछा, आप बैतुल मक़दिस के बारे में तफसील से बताएं। आपने इससे कब्ल बैतुल मक़दिस कभी नहीं देखा था, न मेराज के वक्त आपने उसकी तफसील जहन में बिठाई थी, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए उसको रोशन कर दिया और आप उसकी निशानियां बताते चले गए। आपने एक एक दरवाजे और एक एक जगह की तफसील बयान फरमा दी और वो आपकी कोई बात झुटला न सके, इसलिए कि उन्होंने तो 12 बैतुल मक़दिस देखा था। वो सिर्फ इतना कह सके। जहां तक निशानियों का ताल्लुक है वो आपने दुरुस्त बताई है। फिर उन्होंने एक काफिले के बारे में सवाल किया। वो काफिला मुल्क शाम से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ आ रहा था। आपने उस काफिले के ऊंटों की तादाद, काफिले की दूसरी तफसील और मक्का पहुंचने का वक्त और जो ऊंट सबसे आगे आ रहा था उसकी मुकम्मल खबर उन्हें दे दी। फिर जो तफसील आपने काफिले की बयान फरमाई थी वो बिल्कुल उसी के मुताबिक मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुआ, लेकिन वो जालिम फिर भी आप पर ईमान न लाए, अपने कुफ्र ही पर डटे रहे। हम बता चुके हैं कि नबूवत के 11वें साल मौसम हज में यसरिब के 6 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि अपनी कौम में जाकर आपकी रिसालत की तबलीग करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले साल जब मौसम हज आया, यानी जिलहज 12 नबवी बमुताबिक जुलाई 621 ईस्वी, तो 12 आदमी हाजिर हुए। उनमें 10 खजरज से और 2 औस से थे। खजरज के 10 में से जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रियाब को छोड़कर बाकी 5 तो वही थे जो पिछले साल आ चुके थे, जबकि नए 5 ये थे, मुआज बिन हारिस यानी मुआज बिन अफरा, जकवान बिन अब्दुल कैस, उबादा बिन सामित, यजीद बिन सालबा, अब्बास बिन उबादा बिन नजला और औस के 2 आदमी अबुल हैसम बिन अत्तय्यहान और उवैम बिन साइदा थे। ये लोग मिना की घाटी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा हुए। अक़बा की इस बैत की तफसील सही बुखारी में सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, अपने हाथ पांव के दरमियान से घड़कर कोई बहतान नहीं लाओगे और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। जो शख्स ये सारी बातें पूरी करेगा तो उसका अज्र अल्लाह के पास है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज का इर्तिकाब कर बैठा
پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ سیدنا عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی، بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا، پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت سی کامیابیوں کی بشارتیں لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ موسم حج 13 نبوت میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے، چنانچہ یہ لوگ ایام تشریق کے درمیانے روز یعنی 12 ذی الحجہ کو رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہوئے۔ یہ کل 75 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے، ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، اور یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اطمینان چاہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی۔ بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے اچھی طرح جان لو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ ان کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی جانیں ان پر نچھاور کر دیں گے، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لے لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، پھر ان حضرات کو اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا۔ فرمایا، تنہا اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس پر اہل یثرب نے کہا، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس پر سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اتنے میں سیدنا ابو الحسن بن تیہان رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ رسیاں کاٹ ڈالیں، ادھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں آ جائیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے، پھر فرمایا، نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں بھی اس سے جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ ابھی آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہی تھے کہ ٹھیک اسی وقت سیدنا عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بولے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں۔
इनसे सुर्ख व सियाह यानी सारे इंसानों से जंग पर बैत कर रहे हैं। मेरा मतलब है इस बैत के बाद हम सब लोगों से जंग मोल ले लेंगे। इसलिए अगर आपको अंदाजा है कि जब आपके अम्वाल का सफाया कर दिया जाएगा और आपके मुअज़्ज़ज़ लोग कत्ल कर दिए जाएंगे तो आप इनका साथ छोड़ देंगे। अगर ऐसा करना है तो फिर अभी साथ छोड़ दें, क्योंकि इस तरह दुनिया और आखिरत की रुसवाई मिलेगी। और अगर आप लोगों का ख्याल ये है कि माल की तबाही और मुअज़्ज़ज़ लोगों के कत्ल के बावजूद अहद निभाएंगे तो फिर इन्हें ले लीजिए, क्योंकि ये अल्लाह की कसम दुनिया और आखिरत की भलाई है।